دو لڑکے چار لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے، کیا مطلب؟ ایک غیر محرم اور غیر محرم کا رات کے 1:30 بجے تک ڈیوٹی دینے کا مطلب کیا؟ تیرے لڑکے کے لیے زمین بکے تو بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنا رہے غوث اعظم زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے سے اس جلسے کو قبول فرمائے، اور ہمارے سبھی کے ہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی فرما دے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، 12 سے وقت نکل چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی دیر بولوں میں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بولوں۔ اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو سننے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ میرے غوث کی مجلس ہے، اور لیکن میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ فرمایا وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا الى آخر۔ اے بابو، بیٹا ادھر سنو، باتیں مت کرو آپ میرے سامنے، اور دیکھو جب بھی جلسہ سننے آیا کرو تو بیٹا چہرے دھو کے، سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے، ادب کے ساتھ جلسہ سننے کے لیے آیا کرو، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جلسے میں ہمارے نبی تشریف لاتے ہیں، ہاں، اور اللہ کے مقدس فرشتے تشریف لاتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مجلس میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اور میرا ایک نظریہ ہے، جلسوں سے اگر اصلاح نہ ہو سکے وہ جلسے کامیاب نہیں۔ ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں جس جلسوں سے کچھ مل نہ سکے۔ علامہ ارشد القادری اللہ پاک ان کی قبر پر ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ جن جلسوں سے لوگ نمازی نہ بن سکیں، جن جلسوں سے لوگ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار نہ بن سکیں، جن جلسوں سے دین کا کام نہ ہو سکے، ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسے جلسے بانجھ ہوا کرتے ہیں، بانجھ۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جلسوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، جلسوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے نمازی آئے تھے تو علماء کے بیان کو سن کے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دے تاکہ ہم نمازی بن کے اٹھیں۔ جلسوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار، اگر ہم نافرمان آئے تھے تو علماء کے بیان کو سن کر اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت ڈال دے۔ بہت سارے ہمارے ہمارا نوجوان طبقہ نماز سے دور ہے، شراب کے قریب ہے، جوئے کے قریب ہے، ایسے سمجھ میں تو علماء کے بیان کو سنیں، قرآن و حدیث کو سنیں، اس پہ عمل کرے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ گزارے تاکہ اس کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ کیا انسان اس وہم میں ہے کہ اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا،
بلکہ فرمایا وان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا. اللہ اکبر. فرمایا اے ابن آدم کل تجھے ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دیا جائے گا. اللہ پاک تجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. ہم نے تجھے 50 سالہ زندگی دی, اپنی زندگی میں تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے 70 سالہ زندگی دی, اپنی زندگی میں تو نے کیا کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا, ہم نے تجھے جوانی دی, تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, آؤ ذرا قرآن سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. شراب اور جوئے کے تعلق سے بتلایا گیا کہ شراب اور جوئے کے تعلق سے اللہ اکبر یہ گناہ کبیرہ ہے, اس کے قریب تک نہ جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا 4 لوگ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گے, 4 لوگ جنت کے اندر نہ جا سکیں گے. جب میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث کو پڑھا صحابہ کرام رونے لگے. آقا وہ 4 مسلمان کون سے ہیں جو جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے؟ یا رسول اللہ وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں؟ آقا وہ مسلمان ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے. کون سے وہ 4 مسلمان ہیں؟ ذرا غور کے ساتھ سنتے ہوئے چلو. میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق ولا قمار. سرکار فرماتے ہیں جوا کھیلنے والا مسلمان, شراب پینے والا مسلمان. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھ لیں, اگر کوئی شراب پی کر اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر سکا, جوا کھیل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر سکا, اللہ اکبر, تو اللہ پاک اس کو جنت عطا نہیں کرے گا. والدین کا قاتل اللہ اس کو جنت عطا نہیں کرے گا. احسان کر کے احسان جتلانے والا اللہ پاک اس کو جنت عطا نہیں کرے گا. یاد رکھ لینا میرے دوستو, فرمایا گیا ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. کوئی بھی چور اس وقت چوری نہیں کرتا جب وہ مومن ہوتا ہے. حالت ایمان میں کوئی چوری نہیں کرتا. چور تبھی چوری کرتا ہے جب اس کے سینے سے ایمان دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. اللہ اکبر. کوئی مسلمان حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. شراب تبھی پیتا ہے جب اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. فعل بدکاری لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن. کوئی بھی فعل بد کا مطلب یہ کہ کوئی بھی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے دل سے اللہ پاک ایمان نکال لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کے ساتھ سنیں اے مسلمانوں, یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے, ذرا غور کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. آج کتنے نوجوان بچے شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. آج کتنے لوگ جوا کھیلتے جا رہے ہیں. ایک ہمارے دوست مطلب یہ کہ ہے اللہ اکبر, میرے موبائل میں ویڈیو ہے گی, بریلی شریف کے اندر نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے لیے جب پہنچے اللہ اکبر میں بتاتا ہوا چلو مسلمان کی حالت کیا ہے, مسلمان کتنا نیچے گرتا جا رہا ہے. جب دولہا ہے اللہ اکبر, نکاح پڑھانے کے لیے جب پہنچے ہیں حضرت, جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو دولہا کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. مسلمان دولہا ہے اللہ اکبر, منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے. امام صاحب کہنے لگے, حضرت کہنے لگے, مفتی صاحب قبلہ کہنے لگے میں نکاح نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ آپ نے شراب پی ہے. اللہ اکبر. حد تو یہ کہ 5 بھائی تھے وہ 4 اور اس کے علاوہ چاروں کے چاروں شرابی. دولہا 5 کے 5 بھائی شرابی. اس سے بھی بڑی حد یہ ہو گئی کہ ایک بہن تھی وہ بھی شراب کے نشے میں دھت تھی. اللہ اکبر. کرسیاں چلی, لاٹھی ڈنڈے چلے, حالات یہ بنی اللہ اکبر کے 100 نمبر کی گاڑی اسی ہوٹل کے اندر آ گئی. اے مسلمان تو کتنا پتھر ہو گیا, تجھے اللہ نے کتنا پیارا بنایا تھا, تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ اکبر. ہمارے حالات ایسے ہو گئے, آج شادیاں ہو رہی ہے تو کیک کٹ رہے ہیں, محرم غیر محرم لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو ہنس ہنس کے کھلا رہے ہیں, ریول کٹ رہے ہیں. وہ گندی بے حیائی کا ننگا ناچنا چاہے لوگوں نے. عزیزان ملت اسلامیہ مجھے بتاؤ تو صحیح, تم تو کلمہ پڑھتے ہو نا نبی کا, تم تو اللہ کا کھاتے ہو نا,
مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے ہونا. اللہ اکبر. ہمارے گھروں کے اندر یہ گنگنا ناچ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو. آج ہمارے حالات بڑے نازک ہیں. اللہ اکبر. سرکار فرماتے لا يدخل الجنت عاق ولا منار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شرابی، شراب پینے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. مجھے بتاؤ تو صحیح لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، آج کتنے بیٹے ایسے ہیں اسلام کے شہزادے، اللہ اکبر، جو فعل بدکاریاں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد تو رکھو ذرا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا. اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے جو فعل بدکاری کے اندر اللہ اکبر مبتلا ہے کہ تمہیں یاد نہیں رہا اس بات کو. فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن اللہ اکبر غلط کام کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی چور سے چوری نہیں کراتا. اللہ پاک پروردگار عالم فرماتا ہے میرا رب پروردگار کہ جب تک اس کے سینے میں ایمان رہتا ہے وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا، وہ کبھی شراب نہیں پی سکتا. اللہ اکبر. ایمان جو ہے نا، انسان کا ایمان، جب انسان چوری کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے. پھر ایمان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا پروردگار عالم اب میں کیسے اس کے سینے میں واپس جاؤں. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایمان نکل کے جاتا کہاں ہے؟ یا تو اس کے سر پہ بڑھانے لگتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ جب فعل بدکاری ہوتی ہے، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ایمان جو ہے، ایمان ایک طرح سے نور ہے، جس طرح سے کہ ایک طرح سے اللہ اکبر گندگی کی جگہ، یہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. جیسے کہ تم اگر بیت الخلا میں ہو، اللہ اکبر، تو اللہ کے مقدس نورانی فرشتے نہیں جاتے ہیں، مگر جب تم بولتے ہو اللہ اکبر تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے ذرا سنے تو صحیح وہ لڑکے، وہ نوجوان سنے تو صحیح. اللہ اکبر. کوئی کسی کی جنگل میں جا کے چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کے کھانے پینے کی چوری کر رہا ہے، کوئی کسی کے پیسے کی چوری کر رہا ہے، تو جب وہ چوری کرتا ہے تو اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس وقت ہم چوری کرنے کے لیے گئے، جس وقت ہم ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گئے، اگر اس وقت میں موت آ گئی تب، اگر اس وقت میں کسی نے مار دیا تب، اللہ اکبر، ایسے میں تو ایمان بھی نہیں ہے پاس میں، پھر انسان تیرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اسی طریقے سے اگر کسی نے شراب پی، خدا نہ کرے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، شراب پی کے اگر کوئی کنویں میں گر گیا تب، نالی میں گر گیا تب. میں نے ایک عالم صاحب کی تقریر سنی، وہ کہتے ایک لکھنؤ کے کوئی دنیاوی شاعر تھے، شراب پی لی، شراب پینے کے بعد جب چلے ہیں نالے میں گر گئے، بڑا سا نالا تھا، تو 3 دن کے بعد لاش ملی، نام مسلمان ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح. فرمایا گیا ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. کوئی بھی مومن حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے وقت میں اگر موت آ گئی، اللہ پاک اسے جنت عطا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہم بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اسی وقت میں، اسی فعل کے وقت اگر موت آ گئی، مجھے بچاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح قیامت میں کون بچائے گا؟ کون ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو میں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ اکبر. کئی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، سچے دل سے توبہ تو کرو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. سب کے سب میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی تک پہنچ جاؤ. لیکن آج تمہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، آج سب سے زیادہ حالات خراب میرے نوجوانوں کے ہیں، مسلمان بچوں کے ہیں. اللہ اکبر. نہ فجر کی نماز کا پتہ، نہ ظہر کی نماز کا پتہ، نہ عشاء و مغرب کی نماز کا
پتہ. اللہ اکبر. رات و دن ہنسنا ہے, بس باتیں کرنی ہے. اللہ اکبر. ایک مہینہ گزر گیا, کانوں پہ گانے لگا رہا ہے اسٹیٹس پہ, اس کے علاوہ کبھی سے شوق یہ نہیں ہوا میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی کا. اللہ نے مجھے مسلمان گھر میں پیدا کیا, لاؤ آج نماز پڑھ لو, لاؤ صبح کا وقت قرآن میں مطلب یہ کہ موبائل میں سورہ یاسین سن لو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, لاؤ سورہ واقعہ سن لو, سورہ یاسین شریف کی تلاوت سن لو, سورہ ملک کی تلاوت سن لو. نہیں, رات و دن اگر کہیں سفر بھی کرے گا تو گانا ہے اسٹیٹس پہ لگا ہوا, اگر جنگل میں بھی کام چل رہا ہے تو اسٹیٹس پہ گانا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, رات یہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں آ گئی. میرے نوجوانوں, عزیزان ملت اسلامیہ, بہت سارے میرے نوجوان موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو تباہ کاریوں سے برباد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں, عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا غور کے ساتھ سنتے ہوئے چلو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ 18واں پارہ 8واں رکوع سورہ نور ہے. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن اللہ پاک پروردگار عالم جس دن گواہی دیں گے ہمارے ہاتھ, جس دن گواہی دیں گے ہماری زبانیں, جس دن گواہی دیں گے ہمارے پیر, ان اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ یہ صریح حق ہے, وہ ہمارے گناہوں کی سزا ضرور دے گا. فرمایا گیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن جان لے گا اپنے گناہوں کو. کون سے گناہ؟ اے لوگوں, عزیزان ملت اسلامیہ, قیامت میں جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, سب کے سب ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. ایسے میں بے نمازی بھی ہوں گے, ایسے میں شرابی بھی ہوں گے, ایسے میں جواری بھی ہوں گے, سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ مقدارہ 50,000 سنہ, وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. سورج بالکل سر پہ چمک رہا ہوگا. اللہ اکبر. زمین کانپ سی رہی ہوگی, کوئی گھٹوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی گردن تک, اللہ اکبر, کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا, کوئی گردن تک پسینے میں ہوگا. وہ فریاد کریں گے ہے کوئی ہمیں بچانے والا. میرے دوست, عزیزان ملت اسلامیہ, اس دن کو یاد کر جس دن ایک ایک کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ اکبر. جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے, جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے, کہیں گے مولا ہم نے دیکھ لیا, ہم نے تیری جہنم کی آگ کی آواز کو سن لیا. اے مولا ایک موقع واپس جانے کا دے دے, اب تیری کوئی بھی خلاف ورزی کے کام نہیں کریں گے. اے اللہ اگر 1000 سال کی بھی عمر دی تو مولا تیری بارگاہ میں سجدے کر کے آ جائیں گے. لیکن قرآن کہتا اگلی آیات قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينصرون. اللہ اکبر. وہ فیصلے کا دن ہوگا, اس دن فیصلے کے دن منکروں کا ہائے ویلا کرنا, رونا, چیخنا, چلانا کام نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون. انہیں مہلت دی جائے گی. اللہ اکبر. اب وہ لڑکے جو زندگی تباہ کر رہے ہیں اپنے موبائل کے ذریعے سے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے, یا جوان بچیاں بھی ہوں گے, یا جوان لڑکے بھی ہوں گے, یاد رکھ لینا اگر شادی سے پہلے تم نے کسی کے ساتھ میں منہ کالا کیا ہے, کسی بیٹی کی طہارت کو اگر تم نے توڑا ہے, اللہ اکبر, یا تم نے اپنے جسم کے ان قطروں کو جو دوسرے کا حق تھا اگر تم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے استعمال کیا تو یاد رکھ لینا یہ انگلیاں ہیں 10 اور ایک ایک انگلیوں میں 3 پور ہوئے ہیں, 3 پور ہوئے. خدا کی قسم یوم تشہد علیہم السنتہم, جس دن گواہی دیں گی تم پر تمہاری زبانیں, وایدیہم تمہارے ہاتھ. اللہ
اکبر، جس طرح سے ماں جب اپنے بچے کو 9 مہینے کے بعد پیدا کرتی ہے تو ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں دکھائی نہیں دیتا، 4تھے مہینے میں یا 5ویں مہینے سے ہلکا ہلکا بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ جب 9واں مہینہ ماں کو ہوتا ہے تو کہیں بچہ 2 کلو کا ہے، کہیں بچہ 2.5 کلو کا ہے، کہیں بچہ 3 کلو کا ہے، ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سنے وہ نوجوان جنہوں نے اپنے مردانہ طاقت کے ان قطروں کو اگر موبائل کی گندی ویڈیو کے ذریعے بہا دیا یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے بہا دیا یا شادی سے پہلے کسی کے ساتھ میں جا کے اگر منہ کالا کیا تو جس طرح سے ماں کو پیدا کرنے میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے، قیامت میں لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گے، اللہ ایک ایک پوروے سے ایک ایک بچے کو پیدا کرائے گا۔ یاد رکھ لینا عزیزان ملت اسلامیہ، 30 سال کے یہ ہو گئے، ان کی جوانیاں ختم ہو گئی، اللہ اکبر، ان کی آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا۔ کیا بات، تیرا باپ 50 سال میں تجھ سے اچھا دیکھتا ہے، تیرا باپ 50 سال میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ جنگل میں کام کرتا، اس کی کمر میں درد نہیں ہوتا، تیرے کپڑے بھی تیرے جسم پر رکنا نہیں چاہ رہے، مجھے پتا تو صحیح، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو چھپائے گا لیکن چھپ نہ سکیں گے میرے یار۔ اے اسلام کی بہنوں، یاد رکھ لینا تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم سے تمہارا بھائی تم سے معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، کوئی تم سے اللہ اکبر اگر دوستی کرے، سب کتے جسموں سے کھیلنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، تم کسی کو اپنے قریب مت لانا۔ اگر تو نے اپنی طہارت کو بچا کر رکھ لیا تو یہ ناظم احسانی تیرے گاؤں سے دعا دے کے جا رہا ہے، تیرا حشر بھی فاطمہ کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تیرا محل بھی فاطمہ کے قدم میں ہوگا۔ میں تم سے بتلانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اے میرے نوجوانوں، اب رات کی لمبی لمبی سردیوں کی راتوں میں اللہ اکبر، سر سے تکیہ لگا لیا، پیروں سے گدا دبا لیا، پیروں سے کمبل دبا لیا، موبائل چل رہا ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، 2 منٹ کی گندی ویڈیو مووی دیکھنے کے بعد اللہ اکبر، ابھی تو تیری شادی بھی نہیں ہوئی، رک جا ذرا، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، 20-25 سال کی عمر ہوئی تو باپ سے اللہ اکبر کسی کے ذریعے کہلوانا چاہتا ہے میری شادی کر دی جائے، مگر جب یہی 30 سال کا ہوا، اللہ اکبر، باپ رشتے کے لیے جا رہے تو شرما رہا ہے، اللہ اکبر، کیسے کہوں میں نے حکیموں کی دکانوں پہ نوجوانوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اب کہتا ہے حکیموں سے جا کے شفا خانے جن لوگوں نے لکھ کے ڈال دیے، اب کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا بتاؤں، میں شرم کی وجہ سے مرا جا رہا ہوں، مجھے اس قابل کر دو جو میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کر سکوں، ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے ہاتھوں سے زندگی تباہ کر لی، ڈاکٹر صاحب میں نے فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنے تمام قطروں کو ختم کر دیا، اب وہ وٹامن نہیں کہ جس سے بچے پیدا ہو سکے، ڈاکٹر صاحب میری طلاق ہو جائے گی، حکیم صاحب میرے سسرالیے چھوٹ جائیں گے، نوجوان اپنی جوانیوں کو بچا کے رکھو، خدا کی قسم، اگر تو نے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزار دی، اگر تو نے اللہ کے بتائے ہوئے قرآن پر زندگی گزار دی تو قرآن کہتا ہے وَحُورٌ عِین وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، 27واں پارہ اللہ کہتا ہے اپنی جوانی کو بچا کے رکھ لے اور اپنی بیوی کے ذریعے سے اس دولت کو جو اللہ نے تجھے دی ہے، جو جس کا حق ہے اس تک پہنچا دے، تو مرے گا تیری قبر میں روشنی ہوگی اور اللہ جنت میں حوروں کے ساتھ تیری شادی کرائے گا، حوروں کے ساتھ تیری شادی کرائے گا۔ خدا کی قسم وہ دن کون سا ہوگا جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا لاؤ انہیں، اللہ
اکبر، یہ پور ہوئے، یہ پور ہوئے، اللہ اکبر۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے ایک بیٹی آنی نہیں چاہتی۔ جب 7واں مہینہ یا 8واں مہینہ ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے آجا، دیکھنے دل کرتا ہے، تو بیٹی سوچتی ہے جب بچے کی پیدائش ہو جاؤ گی تبھی جاؤ گے۔ اب ہمت نہیں پڑتی بھائی کے سامنے جانے کی، اب ہمت نہ پڑتی چچا کے سامنے جانے کی، اب ہمت نہ پڑتی باپ کے سامنے جانے کی۔ اس لیے اللہ اکبر کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو 9 مہینے میں پیٹ کچھ بڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لینا نوجوان، اللہ تعالیٰ ان پورووں کو ماں کے پیٹوں کی طرح کر دے گا۔ ایک ماں کو جس طرح سے نارمل بچہ پیدائش میں تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے، سائنس کہتی ہے اللہ اکبر کہ جب ماں اپنے نارمل بچے کو پیدا کرتی ہے تو 70 ہڈی جسم کی ٹوٹنے کے برابر درد ہوتا ہے، 70 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر، تو کہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ درد دے گا جب ایک ایک پوروے سے فرشتوں کو حکم ہوگا ان سے کہو کہ اپنی انگلیوں سے بچے پیدا کرے۔ اللہ اکبر، جس نے ایک قطرہ بہایا اس سے ایک بچے کو پیدا کیا جائے گا، جس نے 100 قطرے بہائے اس کی انگلیوں کو ماں کے پیٹوں کے برابر بڑا کر دیا جائے گا۔ آئے کیسے چھپائیں گے اپنے گناہوں کو، آئے کسے پکاریں گے؟ قیامت میں مصطفیٰ کو پکاریں گے۔ اگر میرے مصطفیٰ نے ہم سے نظر عنایت کو پھیر لیا، کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کو منائیں گے؟ مجھے بتا تو صحیح۔ پورا سال گزر گیا، کبھی تجھے نماز کی شوق نہ ہوا، کبھی تجھے قرآن کا شوق نہ ہوا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، اسلام کی بیٹیوں، تمہاری تو کوئی حیثیت نہ تھی، تمہاری کوئی عزت نہ تھی، مصطفیٰ سے پہلے تمہیں جلا دیا جاتا تھا، تمہیں مار دیا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی کامل رضا مصباحی، مفتی کامل رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات آئیے گا ذرا سنتے ہوئے چلیے گا۔ اللہ اکبر، ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اے میرے نوجوانوں، پورا ہفتہ گزر گیا، کبھی تمہیں نماز کا شوق ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، کیا کرو گے؟ کب تک مرنا نہیں ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ انہی مسجد کے میناروں سے ایک دن آواز لگے گی کہ فلاں کا ظہر میں دفن ہے، فلاں کا عصر میں دفن ہے، فلاں کا مغرب میں دفن ہے۔ مر جاؤ گے ایک دن، تمہارے کیڑے تمہارے جسموں کو کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر، جس جسم کو ہم سوار رہے ہیں، اللہ اکبر، اس میں ایک دن کیڑے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ذرا سی ایک مطلب یہ کہ دکان بنائے کپڑے کی یا کسی بھی چیز کی تو لائٹ پہ لائٹ لگاتے ہیں، روشنی پہ روشنی کرتے ہیں، مگر میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے پتا تو صحیح، جس مکان میں رہنا ہے تجھے چند دن، وہ چند دن کبھی نہیں پتا، اس میں لائٹوں کا انتظام ہے، مگر جس قبر میں نہ جانے کب تک رہنا ہے۔ اللہ اکبر، اس قبر کی روشنی کا کسی کو کوئی انتظام کا پتا نہیں۔ آپ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے اس امتی کی ضمانت لیتا ہوں، عشاء کے بعد اگر تم سورہ ملک پڑھ لو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق السبع سماوات طباقا، اگر تم یہ 2 ورقے 4 صفحے ہے، اگر تو عشاء کی نماز کے بعد معمول بنا لے، یا اگر تو قرآن پڑھا لکھا نہ بھی ہے تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، کم سے کم جب سونے کے لیے چلے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک قرآن میں، اللہ اکبر، موبائل میں قرآن میں سن لے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار فرماتے ہیں ادھر سب کے سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، میرا مجدد کہتا ہے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ او غافل انسان، سگا تیرا باپ تجھے چھوڑ کے آ گیا، تیرے بھائی جو کہتے تھے بھائی کو اگر کچھ ہو گیا تو ہستی مٹا دوں گا، وہی بھائی کہتا ہے 2 جنے کفن لینے جاؤ، 2 جنے قبر کھودنے جاؤ، 2 جنے سامان لینے کے لیے جاؤ، 2 جنے بریانی کا پتیلا بنانے کے لیے سامان لینے
کے لیے جاؤ، آج کوئی تیری خبر لینے والا نہیں، تجھے گڈھے میں دبا کے چلے آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ جب اللہ کا فرشتہ تجھے آگے اٹھائے گا اور جب تجھ سے سوالات ہوں گے، مجھے بتا تو صحیح تو کیا جواب دے گا؟ اگر تو نے سجدے کیے ہوں گے، اگر تو نے رمضان میں روزے رکھے ہوں گے، تو مشکاہ شریف کی حدیث ہے جب تیرے سوال و جواب ہو رہے ہوں گے، اللہ پاک ایک نورانی سفید چہرے میں اللہ اکبر ایک شخص آ کے کہے گا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے مولا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر تو آواز آئے گی اے مولا اپنے فرشتوں کو آگاہ کر دے، دنیا میں جو نماز پڑھتا تھا میں سجدہ ہوں، دنیا میں جو روزے رکھتا تھا میں وہی سجدہ ہوں، وہی روزہ ہوں، جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے، خدمت خلق کرتے تھے، میں وہی نیکی ہوں۔ خدا کی قسم آواز آئے گی فرشتوں قیامت تک سونے دو، یہ میرے مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، اب اسے سونے دو، یاد تو کر تو قبر کو۔ ذرا ذرا سے مکانوں میں 10 بلب ٹانگ دیے، ایک اگر بال کٹنگ کی دکان ہے تو اس کو سجا دیا گیا، ہارڈ ویئر کی دکانیں سجا دیا گیا، کپڑے کا شو روم ہے سجا دیا گیا۔ میں منع نہیں کرتا مگر ناظم احسانی کے جملے سن لو، اس قبر کو بھی سجا لو جس قبر میں نہ جانے کب تک رہنا ہے۔ اللہ اکبر پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ ان فی النار حیات کامثال البخت وان فی النار عقارب کامثال البغال 40 خریفا۔ سرکار نے جب یہ حدیث پڑھی صحابہ کی چیخ نکل گئی، صدیق رونے لگے، عمر رونے لگے، عثمان و زبیر و طلحہ انس رونے لگے۔ آقا کیا قبر اتنی خطرناک چیز ہے، جگہ ہے؟ آقا فرماتے ہاں ان فی النار حیات کامثال البخت، گناہگار کی قبر میں اللہ سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دے گا، وہ دنیا کے سانپ بچھوؤں کی طرح نہیں ہوں گے، کامثال البخت اللہ کھچر اور گدھے کے برابر اونٹوں سانپ اور بچھوؤں کو کر دے گا۔ اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دیا تو انسان 40 سال تک درد میں درتا رہے گا۔ دوست یہ مت کے مر کے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو دنیا میں طاقتور انسان کو نہیں دیکھ سکتا، جب تجھ سے اس کا سامنا نہیں ہو سکتا تو کیا تو فرشتوں کا سامنا کر لے گا؟ کیا تو فرشتوں سے بات کر سکتا ہے؟ نہیں، پھر بس فرشتوں کا کوڑا ہوگا، تیرا جسم ہوگا۔ میں تبھی تو کہتا ہوں اسی بولی میں آ جا جس کو میرا مجدد اعظم کہتا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اما کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا، اگر مصطفیٰ کو منانا ہے تو دنیا میں منا لے، ورنہ مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا مولا میں تجھ پہ بھی ایمان لے آیا ہے، میں کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، بہت خوب ماشاءاللہ۔ آئی سمجھ میں؟ جدھر دیکھو حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، جدھر دیکھو خرافات ہے۔ مسلمان کے بچوں کو تو پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں نئی نئے کپڑے پہننے کا شعور ہے نہ طریقہ ہے، یہی نہیں پتا کہ میرے نبی کا لباس کیا ہے۔ جس نوجوان کے پارٹی شرٹ دیکھو تو یا تو اس پہ چیل چھپ رہی ہے، اگر کیپ لا رہا تو پوما کا کتا یا ٹائگر چھپ رہا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے کیا نہیں ہے۔ میرے دوست اگر جاندار کی چیز سے تو نماز پڑھے گا، چاہے وہ چیل چھپی ہو یا کتا چھپا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی پلا ہو یا کوئی گڈا ہو یا بچے کی تصویر ہو، میرے دوست کبھی بھی، اور میں ان کے والد سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شاید ان لڑکوں کے ابا بھی بیٹھے ہوں گے، اگر تمہارے بیٹے کی ٹی شرٹ 500 کی بھی ہے، کینچی لو کاٹ کے پھینک دو، اور یہ کہو اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو اسلامی لباس میں رہنا ہوگا، یہ کنجروں کی طرح لباس مت پہن، یہ دوسرے لوگوں کی طرح مت پہن۔ ابے تو کتنا پیارا تھا، خدا کی قسم مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا حسن دیا، کتنا پیارا بنایا۔ سید امین القادری کے میں نے جملے سنے، وہ کہتے ہیں لا محالہ اگر مان لیا جائے اللہ قرآن کو نازل نہ بھی کرتا تب بھی مصطفیٰ اتنے حسین تھے کہ پوری کائنات میرے نبی کے حسن کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی۔ نبی دیا ہے اللہ نے
تمہیں نبی، میرے نبی جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں. کلتو مشارق الارض و مغاربہا فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے کہا تھا میں نے سارے نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے مشرق و مغرب کو کھنگال لیا، میں نے شمال و جنوب کو کھنگال لیا، میں نے سب کو دیکھ لیا، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا حسین اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا دنیا میں کوئی اتنا حسین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. نعرہ تکبیر، کس کے پیچھے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. بہت خوب ماشاءاللہ. فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے نور کے 100 حصے پیدا کیے. بخاری شریف کے اندر اس کو روایت کیا گیا اللہ نے نور کے 100 حصے پیدا کیے. ایک حصے سے اللہ نے چاند کو نور دیا، سورج کو نور دیا، تمام جنت کے حوران غلمان کو نور دیا، تمام پیغمبروں کو. اس میں یوسف کا بھی حسن ہے، اس میں موسیٰ کا بھی حسن ہے، اس میں شیش و نوح کا بھی حسن ہے. سارے نبیوں کا حسن ایک نور سے 100 حصے بنائے اللہ نے. ایک حصے سے سارے نبیوں کا حسن، سارے نبیوں کے صحابہ کا حسن، دنیا کے تمام مردوں کا حسن، دنیا کی تمام عورتوں کا حسن، جنت کی تمام حوروں کا حسن. بچے 99 درجے تو 99 درجے حسن کسی اور کو نہیں، اللہ نے ہمارے تمہارے نبی کو عطا کیے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ صحابہ نے مصطفیٰ کو سامنے سے دیکھا، اللہ پردے ہٹا دیتا. نہ ابو بکر کی وہ آنکھ تھی، نہ عمر کی وہ آنکھ تھی، کوئی صحابی مصطفیٰ کو نہ دیکھتا اگر اللہ اپنے محبوب کے پردوں کے چل. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب ماشاءاللہ. کنجروں کے پیچھے پڑ گئے تھے، اپنے موبائل کی اسکرین پہ لگاتے ان کتوں کے فوٹو، ان عبارت کتیوں کے فوٹو. تجھے غیرت نہ آتی؟ اللہ نے تجھے وہ نبی دیا کہ نبیوں نے دعائیں کی مولا تو ہمیں نبی بنایا، بہت بڑا تیرا کرم ہے، ہم تیرا احسان مانتے. لیکن اگر نبی کی امت میں بھی بھیج دیتے تو اس سے بڑا اللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوتی. لیکن نوجوان کو پتہ ہی نہیں. اس کی اسکرین پہ دیکھو تو کبھی کسی کا فوٹو، کبھی کسی کا فوٹو، کبھی کسی کا فوٹو. ایک کان کھول کے سن، من تشبہ بقوم فہو من. فرمایا جو جس کی تصویر سے محبت کرتا ہے، جو جیسے کپڑوں سے محبت کرتا ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. 16واں پارہ 16واں رکوع ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے جو غیروں کو، منافقوں کو، کافروں کو ہم نے جو ظاہری اعتبار سے ان کے ننگے جوڑے وہ جو پہن رہے انہیں برتنے کی جو زندگی دی ہے، کبھی ان کی طرف کو آنکھ مت اٹھا لینا، اس لیے کہ تم مومن ہو. مومن تمہیں مومن کی ماں بھی کہا گیا. تمہیں ان جوڑوں کی طرف نہیں جانا. آج جا کے دیکھو اگر 99 یا 100 اگر لڑکیاں ہوٹل میں کھانا کھا رہی ہیں، اللہ رحم کرے، تو مشکل سے 10 کے سروں پہ دوپٹہ ہوگا، ورنہ وہ بھی نہیں. 10 کے ہوگا. میں تم سے کہنا، میں دیکھو میں چاہے 10 منٹ بولوں، 5 منٹ بولوں، 1 گھنٹہ بولوں، 1.25 گھنٹہ بولوں، یا کہیں بھی بولوں، آج تک اللہ کا یہ کرم ہے کہ نہ مجھ سے ہنسنا آتا نہ مجھ سے ہنسانا آتا. کیوں کہ ساری دنیا میں آج میرا مسلمان. کب تک ہنساؤ گے اسٹیجوں پہ؟ کب تک لوریاں سناؤ گے؟ میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس قوم کو زیادہ ہلا ڈلا کے ہنسایا نہ جائے، بلکہ قرآن، مصطفیٰ کی حدیث، قبر کا بیان، حشر کا بیان، جہنم کا بیان سنا سنا کے اس کے جسموں میں بے بس کر دیا جائے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ دوزخی نہ بن کے بلکہ اللہ کی جنت میں جائے. سمجھ میں تو اپنے مقرروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اب آؤ قرآن پڑھو، ترجمہ کر دو. اپنے شاعروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ مت کہو کہ ایک شعر کمیٹی والوں کے نام، ایک شعر مفتی صاحب کے نام، ایک شعر حاجی صاحب کے نام. میں نے سنا علامہ خادم حسین رضوی کا وہ جذبہ، آپ کہتے ہیں او شاعر صاحب ہمیں مت پکارو، اس ممبر پہ اگر تعریف ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اس کے نبی کی ہوگی. دنیا میں یہ 2 ذات ایسی ہے جو ممبر پر تعریف کی جائے باقی ہم ہے. اللہ کہتا ہے میرے نبی کی ناموس پہ پیرا دے لے، اگر تو بنجر زمین میں بھی ہوگا تو تیرا اللہ تجھے روشن کر دے. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب ماشاءاللہ. میری تقریر جم جا، میری نعت جم جا، میری نکاحت جم جا، مجھ سے اچھا کوئی کلام نہ پڑے.
مجھ سے اچھی کوئی تقریر نہ کرے، اگر جس کے دل میں یہ آ گئی تو جلسہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضور کے سامنے اللہ نے فرمایا علم کے تعلق سے سب سے پہلے قرآن کی آیت آئی کہ پڑھو۔ سرکار کی حدیث بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، میں تو یہ کہنا چاہوں گا، میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا جملہ اگر کسی کو کٹن گزرے تو وہ عمیق نظر سے دیکھے، ذرا گہری نظر سے۔ اس میں مولانا نے کیا کہا ہے، اس میں احسانی نے کہا کیا ہے۔ آج میں ممبروں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں دین کے۔ اب نبوت ختم ہو گئی، اب عیسیٰ آ چکے، اب محمد الرسول اللہ آ چکے، اب موسیٰ کلیم اللہ آ چکے، اب نوح نجی اللہ آ چکے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤ، اگر باپ مر جائے تو وراثت کس کو ملتی ہے؟ بولو بولو، اولاد کو ملتی ہے نا۔ ابا مر جائے اگر باپ کے نام میں 100 بیگھہ زمین ہو تو حضرات وہ بیٹوں کے نام میں بھی آئے گی، ماں کے نام میں بھی آئے گی۔ کسی چچیرے تیرے کو وراثت نہیں مل سکتی۔ یہ دین میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ قرآن میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ حدیث میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جبکہ نبی یہ کہتے کہ میرے قرآن کے وارث، میرے حدیث کے وارث میرے خون کے، میرے سید ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کو، بلکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرے باپ یہ نہیں کہا کہ میرے بچے میرے خون کے سید ہوں گے، نہیں۔ مصطفیٰ نے بہت بڑا جملہ دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ نبیوں کے بعد اگر دین کی کوئی بھی حفاظت کرے گا تو وہ مالک رہے گا جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حدیث پہ چلتا ہے، جو مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھتا ہے، جو حدیث کا علم سینے میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم علم تو حاصل کرو، تم محنتیں تو کرو، میں تمہارے درجوں کو بلند کر دوں گا۔ اب میں نے قرآن کی آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی، چاہو تو حدیث بھی پڑھ کے سنا دوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی خانقاہ سے کوئی شہزادہ آیا، ہم مانتے ہیں اس کی تعظیم ہے ہمارے لیے، وہ ہماری خانقاہ کا سجادہ ہے۔ مگر اگر سجادہ عالم دین نے، اگر عالم نہیں ہے، عالم برحق نہیں ہے، اس سے بڑا اگر کوئی غیر سجادہ ہے اور وہ سیاہ ستہ کو صبح شام پڑھاتا ہے، وہ بخاری بھی پڑھاتا ہے، وہ داؤد بھی پڑھاتا ہے، وہ نسائی بھی پڑھاتا ہے، وہ ترمذی بھی پڑھاتا ہے، وہ درس قرآن بھی دیتا ہے، اگر کوئی عالم اگر سجادہ نہ بھی ہے تو اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق اونچے سب سے پہلے اس کو ہے جو جلسے میں سب سے بڑا عالم ہوگا۔ حضرات میں تو کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی خانقاہ والے ہیں، اچھی بات ہے اگر عالم ہے، اور عالم اگرچہ نہیں ہے تو اسے بلند کرے جو مصطفیٰ کی حدیث میں بلند ہو۔ نبی نے کہہ دیا میرے علم کے وارث علماء رہیں گے، گدی اسی کو ملے گی جو سب سے بڑا عالم ہوگا۔ یہی کرو گے تو نظام سنبھلیں گے، ورنہ نظام دھرم ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب حضرت، آئی سمجھ میں؟ بہت اچھی ایک اصلاح عالم صاحب آئے، بہت زبردست عالم ہمارے علاقے میں، یہ ٹیپ بھی ہو رہی ہے، بہت صحیح کہیں گے کہ ناظم احسانی پہ فتوے لگاؤ، اس سے کیا ہو گیا، یہ گمراہ تو نہ ہو گیا۔ بڑے بڑے مسئلے اٹھتے ہیں، جو بہترین جید عالم، آئی سمجھ میں، اسے قوم نے نذرانہ دیا 15,000، اور ایک شخص جو آیا اور جو پورا عالم بھی نہیں، آئی سمجھ میں، پیسے بھر کٹا بھر گیا پڑھتے پڑھتے، اور 40,000 کا نذرانہ دیا۔ ایک مجمع سے اٹھ کے بول گیا، بولے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے یار، علم کو نبی نے فوقیت دی ہے نا، علم کو فوقیت دی ہے۔ میں شاعروں کا دشمن نہیں، میں نقیبوں کا دشمن نہیں، میں خطبہ کا دشمن نہیں، مگر چاہے میری گردن کٹ جائے میں کہتا رہوں گا، اسٹیج پہ سب سے آگے اسے بٹھاؤ جو مدرسے میں پڑھانے والا مدرس ہو، جو سیاہ ستہ کو پڑھاتا ہو، جو قرآن کا درس دیتا ہو۔ اگر سجادہ ہے تو ٹھیک ہے، سر ماتھے پہ ہے، اگر سجادہ عالم نہیں
نہیں ہے تو سجادے کو نیچے بٹھاؤ، عالم کو اوپر بٹھاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، حدیث کو عزت دی جا رہی ہے، قرآن کو عزت دی جا رہی ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ جس جلسے میں بھی جاؤ، اگر جس جلسے میں جاؤ اگر تعریف نہ ہو شیخوں کی تو منہ موٹے ہو گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آ گئے، اگر نعرے نہ لگے تو منہ موٹے ہو گئے۔ ابے پوری دنیا کے عالم کیا، سارے نبیوں کے عالم بھی آ جائے اور اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم قرآن کے حرف کے برابر بھی نہیں ہو، عظمت قرآن کو ملے گی نہ کہ تمہیں ملے گی۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، کوئی عالم آ گیا یہی نہ پتا کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا، حدیث مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا، نہیں، نعرے لگا دو کہیں عالم صاحب ناراض نہ ہو جاؤ، نعرے لگا دو کہیں شاعر صاحب ناراض نہ ہو جاؤ، کہیں شاعر صاحب یہ نہ کہتے 25 کلومیٹر سے چل کے آیا ہوں، مجھ پہ نعرے بھی نہ لگائے۔ ارے تو کیا ہے، حضرت حسان مصطفیٰ کے سامنے پڑھ رہے، میرے آقا نے ان کو تحفے میں چادر بھی پیش کر دی، تو کیا حضرت حسان معذاللہ میرے آقا سے بڑے ہو سکتے؟ نہیں، حسان تعریف کر رہے ہیں مصطفیٰ کی، اب ایسے میں کوئی بھی آ جائے تو نعرے نہیں لگیں گے، اس لیے کہ تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق بات ہے۔ مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، آئی سمجھ میں؟ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت ہے۔ دیکھو میں باخدا اپنے علماء سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیونکہ اگر عالم سے محبت نہ کرے گا تو کس سے کرے گا؟ میرے اسٹیجوں پہ حسد نہیں ہونا چاہیے، میرے اسٹیجوں پہ محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ کہہ کے گئے، آج کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی پیچھے بارہ بنکی پروگرام میں گیا، بارہ بنکی جب گیا تو مجھے عشاء کے ٹائم پہ لا کے بٹھا لیا، عشاء کے ٹائم پہ بولا آپ کی تقریر ہوگی، بیٹھے 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 3 مرتبہ میں جو ہے مطلب یہ کہ پیشاب کے لیے چلا گیا، میرا نمبر نہیں آ رہا، 12:45 یا 1 بجے کا ٹائم آنے والا تھا، مجمع جتنا بھی تھا نوجوان اچھل رہے تھے، جا رہے تھے، اور شاعر ہندوستان بھی بولا کسی مدینہ جاؤں گا، پھر نجف اشرف جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، تمہارے پیسے سے یہ کروں گا۔ اب جب میرا تقریر میں نمبر آیا، آپ یقین کر لینا 3 بزرگ بچے تھے، 3 بزرگ۔ جب رات کے 12 بجے تک نعتیں پڑھی جائے گی، جب رات کے 1 بجے تک جلسوں میں نعتیں پڑھی جائیں گی، تو چاہے جلسے میں 2 لاکھ خرچ کر لو، جلسے میں 1 لاکھ خرچ کر لو، جلسے میں 50,000 خرچ کر لو، ایسے جلسوں سے کچھ نہ ملے گا۔ 12 بجے تک باہر کے کسی ایک مین مقرر کی ان کو تقریر سنا دو، تاکہ پیسہ بھی کامیاب ہو جائے، جلسہ بھی کامیاب۔ بالکل حق ہے، حق ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ آئی سمجھ میں؟ جلسوں کو جلسوں کی اہمیت سے کرو۔ یہ نوجوان نہیں سدھریں گے اگر انہیں قرآن و حدیث پڑھ کے نہیں سنایا جائے گا۔ 12 بجے تک نعتیں سنائیں گے، پیسے دیں گے، چلے جائیں گے، یہ کیا سنیں گے؟ ان کی نسلوں کو سدھارو، انہیں سدھارو۔ باپ کہنے کے لیے نہیں آئے گا بیٹے موبائل مت دیکھ، میں کہہ رہا ہوں میں ان نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، موبائل سے انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی، انہوں نے گندی موویوں دیکھ دیکھ کر اب یہ کہتے ہائے ہماری شادی نہ ہو۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کٹاڑو دیے ہیں، اللہ نے کچھ ایسے کٹاڑو ہیں کہ جن کی بنیاد پر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنی مردانہ طاقت کو موبائل کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، اقلام بازی کے ذریعے، زناکاری کے ذریعے جب تم تباہ کر دو گے، اور جب تیری شادی کا وقت آئے گا تو یہ ختم ہو چکیں گے، یہ سکرالو ختم ہو چکیں گے۔ کس حکیم کے پاس جائے گا؟ ابے پھر اگر تجھ پہ کروڑ روپیہ نہیں، اگر تجھ پہ 2-4 ارب بھی ہو تو اسلام کی بیٹی تیرے گھر میں نہیں رہے گی، وہ رکشہ چلانے والے کے گھر رہنا پسند کرے گی۔ اگر تو نامرد ہو گیا تو دنیا کی کوئی بیٹی تیرے گھر میں رہنا پسند نہ کرے گی۔ ان نوجوانوں نے 12 سال کی عمر ہوئی، 13 سال کی عمر ہوئی، باپ نے موبائل دے دیا، اب ابا تو کہنا رہا بیٹے موبائل صحیح چلائیے۔ یہ عالم اگر نہ ہوتے نا تو تم مر گئے ہوتے، یہ عالم نہ ہوتے نہ تمہیں نمازیں ملتی، نہ تمہیں قرآن ملتا، نہ کچھ ملتا۔ اس لیے کہ اگر آج قرآن بھی سنا رہے تو علماء بھی سنا رہے۔ یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں، یہ مسجدوں میں جو رونق اسلام کی علماء کی ہے، ورنہ کوئی چرچی ہو گیا، کوئی شرابی ہو گیا، کوئی جواری ہو گیا، کوئی سود پہ پیسے اٹھا رہا۔ آئی سمجھ میں ریکارڈنگ والوں سے کہنا چاہتا ہوں
یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دینا. ابھی 8 دن پہلے کی، 1 ہفتہ پہلے کی خبر ہے، مظفر نگر میں میری کچھ بیٹیاں پڑھنے کے نام سے جاتی تھی کہ وہاں پہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں. بات صحیح ہے نا؟ میرے موبائل کے اندر رونا آتا ہے، ہم کیسے سنائیں میں کو، ہمارے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں. 44 لڑکیاں مسلمانوں کی ہوٹل میں برہنہ اپنے جسم کو بیچتے ہوئے پکڑی. رونا اس بات کا زیادہ ہے کہ وہاں ایک بھی مسلمان لڑکا نہیں تھا. 44 لڑکیوں کے ساتھ میں سب بے حیا آوارہ اور وہ ظالم، وہ کافر تھے. اسلام کی بیٹیوں تم گئی کہاں؟ ایک بھی مسلمان نہیں تھا. 44 لڑکیوں کے ہاتھوں میں غیروں کے ہاتھ تھے. اپنی بیٹی کو کہتا فخر کے ساتھ 50,000 کما رہی ہے بیٹی، 25,000 کما رہی ہے، رات کی ڈیوٹی دے. میرے بھی بچے اسپتالوں میں پیدا ہوئے ہیں، میری بیوی کے، میرے بھابھیوں کے بچے بھی ہوئے. رات کا 1:30 بج رہا ہے، 2 لڑکے 4 لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے. کیا مطلب؟ ایک غیر محرم اور غیر محرم کا رات کے 1:30 بجے تک ڈیوٹی دینے کا مطلب کیا؟ تیرے لڑکے کے لیے زمین بکے تو بیچ دے، زیور بکے تو بیچ دے، مکان بکے تو بیچ دے، بیٹے کا ٹکڑا بکے تو بیچ دے، مگر بچے کو پڑھا لے. خبردار. ناظم احسانی تو یہ کہتا ہے ایسے ہوٹل ہوتے، ایسی بے حیائی سے، ایسی گندگی سے اگر تیری بچی ان پڑھ رہ جائے تو یہ بہتر ہے. کم سے کم جسم تو نہ بیچے گی، کم سے کم اس وقت تو نہ